جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل نئے صوبے ہیں، کیا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پہلے والے صوبوں نے چمتکار دکھا دیا، انقلاب آ چکا نا پہلے والے صوبوں میں، نئوں میں بھی ایسا ہی آئے گا۔ بھائی سوال یہ ہے آپ کے پاس ڈویژنس نہیں ہے کیا؟ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کسے کہتے ہیں؟ آپ کے پاس ڈویژنس ہیں نا سارے ملک، آپ کمشنر بٹھاتے ہیں نا، آپ ڈپٹی کمشنر بٹھاتے ہیں نا، ان کے پاس لوکل گورنمنٹ کے سسٹم ہے نا، ان کو آپ نے بجٹ دیے ہوئے ہیں نا، چھوٹے موٹے کم و زیادہ دیے ہوئے ہیں نا۔ بالکل۔ تو اگر آپ کو ایڈمنسٹریٹو ڈیسنٹرلائزیشن کرنی ہے وہ تو کی ہوئی ہے۔ مشرف کے دور میں آپ کی یونین کاؤنسل کے پاس ڈائریکٹ فنڈ جا رہے تھے، بالکل جا رہے ایسے پورے کے پورے آپ نے ڈیوالٹ سسٹم کے اندر سٹی گورنمنٹ بنی ہوئی تھی نا کراچی میں، ایک پارٹی کے پاس رول تھا نا، کراچی ٹھیک ہو جاتا۔ دیکھیں آپ سوائے تفرقہ بڑھانے کے اس سے کچھ حاصل نہیں کریں گے۔ پاکستان کا مسئلہ صوبے بنانا نہیں ہے، صوبے چلانا ہے۔ صحیح۔
آج آپ کے پاس ہیں وہ ٹھیک چلائیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی بیانات سنیے, جی صوبے پیسے لے جاتے ہیں NFC ایوارڈ کے. بھائی پیسے ہیں ہی صوبوں کے, آپ کیا کرتے ہیں؟ اسلام آباد کے 50 اسکوائر کلومیٹر کے اندر پوری پاکستان کی ویلتھ جنریٹ ہوتی ہے کیا؟ صوبوں میں ہوتے ہیں پیسے, صوبوں کے اٹھا کے آپ وہاں لے جاتے ہیں. 700 ارب روپے آپ کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز فیڈرل گورنمنٹ کے لاسز کر رہی ہیں, ان کو آپ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. 700 ارب روپے کوئی چھوٹی رقم ہے؟ 17 محکمے ڈیوال ہونے تھے 18ویں ترمیم کے بعد, آپ نے ان کے دفتر بٹھائے ہوئے سارے بابو بھر دیے آپ نے اسلام آباد. آپ ان کا خرچہ کم نہیں کرنا چاہتے, صحیح, اور بہت سارے خرچے ہیں جس پہ اس ملک میں بات نہیں کی جا سکتی. تو جہاں آپ معاملہ ٹھیک کر سکتے ہیں وہ تو ٹھیک کریں کم از کم پہلے. سر یہاں مثالیں بھی تو دی جاتی ہیں, امریکہ کی مثال دی جاتی ہے, بھارت کی مثال دی جاتی ہے کہ پارٹیشن سے پہلے کم صوبے تھے, انہوں نے صوبوں کو بڑھا دیا, وہاں ترقی ہے. ترقی کہاں ہے مجھے بتائیں, انڈیا کی ترقی دکھائے کوئی. انڈیا میں ترقی ہے آپ کے خیال میں؟ سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ترقی انڈیا تو نہیں, کی پاورٹی اسٹرکن پاپولیشن پاکستان کی پوری آبادی سے زیادہ ہے, آپ کو پتا ہے؟ آپ 25 کروڑ ہیں, ادھر 25 کروڑ تو صرف پور ہیں, پور ایسے ہی ہے. آدھی آبادی کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہے انڈیا میں. بالکل, صوبے تو ہیں بھائی, اگر صوبوں نے اس طرح مسئلے حل کرنے ہوتے تو پھر یہ جتنے صوبے بنے تھے وہ خوشحال ہوتے نا. صحیح, میں آپ کو کہتا ہوں آپ لوکل گورننس سسٹم کو اسٹرینتھن کریں, لوکل گورنمنٹس کو امپاور کریں, یہ بات کام کر سکتی ہے. آپ یہاں چاروں صوبوں میں بیٹھے ہیں, لاہور, پشاور, کراچی اور کوئٹہ میں, وہ چاہتے ہیں کہ اس صوبے میں جو گٹر کا ڈھکن ہے ان سے پوچھ کے چینج کرو. یہ جو قبضہ گیر ذہنیت ہے نا, جی جی, وہ کسی بھی پارٹی کی حکومت میں ایسے ہی ہوا ہے. کون سی پارٹی ہے جس نے یہ نہیں کیا پاکستان کے ساتھ؟ آپ اسٹرکچر کو فنکشنل کریں, آپ کمشنرز کو, ڈیپٹی کمشنرز کو, لوکل گورنمنٹ کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو ان کو فنکشن کرنے دیں, کام کرنے دیں, ان کو ریسورسفل بنائیں. ڈور اسٹیپ پہ مسئلے وہ حل کریں گے. آپ آج صوبہ بنا دیں. میں آپ کو کہتا ہوں فار ایگزامپل, اگر آج صدر سے آپ کراچی کو بیٹھ کے رول کریں, گداپ آ رہا کل کہے گا میرا مسئلہ تو حل نہیں ہے, مجھے گداپ صوبہ کر دیں, پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ ریسورسز میں کماتا ہوں. بھائی ریسورسز تو کیا ماڑی والا علاقہ کماتا ہے, کیونکہ پورٹ تو وہاں ہے. بالکل. دوسرا ابراہیم میدری میں, کل وہ کہیں گے یار ریسورسز تو مجھ سے لے جاتے ہو, مجھے کیوں نہیں صوبہ بناتے؟ آپ بنائیں نا ملیر کو صوبہ کر کے, پورٹ تو وہاں پر ہے. آپ ادھر جہاں KPT ہے, پورٹ قاسم, یہ کراچی پورٹ ہے, تو صوبہ اس کو بنائے کیونکہ پیسے تو وہاں سے آتے ہیں. اس طرح آپ کون سی ڈویژنز کریں گے, کتنی کریں گے؟ کراچی میں 18 ٹاؤنز بنے تھے نا, بالکل, کیوں نہیں کراچی ٹھیک ہوا؟ 18 ٹاؤنز تھے, ہر جگہ الگ ناظم تھا, ہر جگہ پیسے کی بوتات تھی. مشرف صاحب نے پیسے بہا کے دے دیے تھے 18 ٹاؤنز کو, کیوں نہیں کراچی کے ٹاؤنز ٹھیک ہوئے؟ صرف 15 سال کی کہانی ہے کراچی کی تباہی. کراچی کی بربادی 78 سال کی کہانی ہے. کس نے کہا تھا کہ 4.5 لاکھ کی آبادی کو 2.25 کروڑ تک لے آئے؟ آپ کی ریگولیشن کہاں ہے؟ آپ کی اوور آل سٹی کی مینجمنٹ کیسے ہوگا اگر آپ 4.5 لاکھ کی آبادی کو 80 سال کے اندر 40 گنا بڑھا دیں گے اور ریگولیشن آپ کی 0 ہوگی؟ وہ شہر کیسے ٹھیک ہوگا؟ شہر کی کہیں باؤنڈری ڈیفائن کریں, اس کی پاپولیشن لمٹ ڈیفائن کریں, اس کا لینڈ یوز پلان بنائیں. ماسٹر پلان مشرف صاحب کے دور میں اس شہر کا بنا, کم از کم 8-10 سال اس شہر پہ ڈائریکٹ رول تھا MQM کا, ارباب رحیم کا, جنرل مشرف کا. تو اس 10 سال میں ماسٹر پلان کو ایگزیکیوٹ کیوں نہیں کر پائے؟ کرتے نا ذرا کلفٹن پل سے اس طرف مجھے کر کے دکھا دینا, یہ ٹھیک, جائیں نا ذرا ادھر. یہ پولیٹیکل مائلیج کریٹ کرنے کے طریقے ہیں. نفرتیں پھیلاؤ, کبھی اجرت کے نام پہ پھیلاؤ, کبھی سندھ کاٹ کے, کبھی کراچی کاٹ کے. نیت نہیں ہے چیزیں ٹھیک کرنے کی. چیپ پاپولیرٹی چاہیے مجھے, چیپ پبلسٹی چاہیے, اس کے بنیاد پہ مجھے چیپ پالیٹکس کرنی ہے. گورنر صاحب کھڑے ہیں سڑک پہ, گاڑیوں کو دھکے دے رہے ہیں, فوٹو نکل رہی. گورنر صاحب DH میں بھی گاڑیاں بنتی, ذرا وہاں جا کے دھکے دینا, پھر آپ کو پتہ لگے گا آپ کو کون دھکے دیتا ہے. سر لیکن اس وقت موجودہ حالات میں کیوں ضرورت پیش آئی, اور نیشنل میڈیا میں, مین اسٹریم میڈیا میں باتیں کی جا رہی ہیں نئے صوبوں کی؟ پروگرام آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کل سے اب تک صوبوں پہ ہی باتیں ہو رہی ہیں, تو کیا ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں نے آج لکھا تھا کہ اگر ایک کمرے میں بہت سارے مینڈک ایک ہی ردم پہ ٹران کریں تو میوزک ڈائریکٹر کا کمال ہوتا ہے, مینڈکوں کا نہیں ہوتا. تو کسی کی خواہش ہوگی, تفرقہ چاہیے ملک میں. پاکستان کو ٹھیک طرح سے نہیں چلانا ہے, لوگوں کو ٹھیک سکون سے نہیں بیٹھ کے دینا, جوڑ کے بھی نہیں رکھنا. ایک ڈرامہ ختم کرو, دوسرا ڈرامہ شروع کرو, دوسرا ختم کرو, تیسرا ڈرامہ شروع کرو. بھائی پاکستان کے مسئلے, اب آپ پوچھیں کہ ریسورسز کہاں جاتے ہیں, پھر اس کا تخمینہ کریں نا. آپ صوبے بنائیں گے, ان کو وسائل کہاں سے دیں گے؟ وسائل ہیں کہاں؟ پہلے کوئی ایمانداری سے ان سے پوچھ لے جو صوبے بنانے چاہتے ہیں. بھائی آپ وسائل سے ذرا ہاتھ تو اٹھائیں نا. وہ اگر میں نہیں اٹھانا چاہتا, میرے پاس 60-70% مسئلے میرے پاس ہیں. میں آپ کو کہوں یا 2 کے بجائے 4 بندے رکھ لو, یہ اسٹوڈیو ٹھیک چلنے لگا. 70% پیسے میرے پاس رہیں گے.
تو جو لوگ بڑھیں گے وہ آپ کی باقی پیسوں پہ لڑیں گے. میں بالکل سمپل اسٹریٹ بات کر رہا ہوں. آپ ریسورسز کو ٹھیک طرح سے لوگوں کے پاس جانے دیں. پاکستان کو ہیومن ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. لانگ ٹرم میں آپ کی یہ ہیومن سیکورٹی کے نئے کنسیپٹس ہیں دنیا میں. آپ کے شہر کے شہری, ملک کے شہریوں کو خوشحال ہونا چاہیے. 45% آبادی پاورٹی سے نیچے ہے اس ملک کی. بالکل آفیشیل جو ڈیٹا ابھی سامنے آیا ہے. آپ ساری دنیا نے پولیو ختم کرے, آپ سے پولیو نہیں ختم ہوتا. اس میں کون سا صوبہ رکاوٹ ہے؟ مجھے یہ بتائے کوئی. پولیو کو ختم کرنے میں صوبے رکاوٹ ہے؟ بالکل نہیں. پولیو ختم ہوتا بھائی مسئلوں کی جڑ ہے کہیں. آپ اس جڑ کی بات کرنا نہیں چاہتے, ایک ڈرامہ ختم کرتے ہیں, دوسرا شروع کرتے ہیں. تب تو پولیو کے حوالے سے ڈونرز نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اب انہوں نے بتا دیا کہ بھائی بہت ہو گیا, اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, اپنا گھر ٹھیک کریں خود جا کے. تو ہم نے ساری 50 سال ہو گئے پرائی اس کی جنگ لڑی, اس کی جنگ لڑی, ہم نے اپنے لوگ مروا دیے. وہ دہشت گردی آج تک ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے. آپ کے فوجی قتل ہوتے ہیں, آپ کے سپاہی قتل ہوتے ہیں, آپ کے پولیس مین قتل ہوتے ہیں, آپ کے ہم شہری قتل ہوتے ہیں. یہ مصیبتی پال کے ہم نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا. واپس آئیں, ملک کو ٹھیک کریں, اس کی تعلیم ٹھیک کریں, اس کی صحت ٹھیک کریں. لوگوں 80 سال گزر گئے, اس ملک کے لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ہے. پاکستان کے کسی ایک شہر میں نہیں ہے. آپ اسلام آباد چلیں نا ذرا, میں آپ کو وہاں دکھاتا ہوں, کیپٹل ہے پاکستان کا. کرائیں نا ذرا واٹر کے سیمپلز نکال کے ٹیسٹ کروا لیں. صحیح. تو اگر بیسک چیزیں آپ دے نہیں پائے اور آپ شروع ہو جاتے ہیں ایک ڈرامہ ختم کرتے ہیں, اس سے پاکستان کا کوئی بھلا نہیں ہوگا. اچھا سر, ایک اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پانی جو ہے وہ سالہ سال جب بارشیں ہوتی ہیں, مانسون کی بارشیں سے, تو پانی ضائع ہوتا ہے اور ڈیمز بنانے چاہیے زیادہ تر, خصوصاً سندھ کو اور کے پی کے بلوچستان کو, کیونکہ مخالفت آتی ہے ڈیمز کی, نئے ڈیمز کی یہاں سے. تو کہتے ہیں جی احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اور پانی اتنا ویسٹیج ہو رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے پانی, تو نئے ڈیمز بنائے جائیں جن کو پانی اسٹور کیا جائے. اس سے پھر آپ کو جب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بارشیں نہیں ہوتی تو کاشتکاروں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جی ڈیمز بنانے چاہیے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا واقعی ضرورت ہے تو پانی کو بچانا چاہیے, ڈیمز بنانے انڈیا کو بھی رائٹ دے نا, وہ آپ کے اوپر ڈیم بنا دے. وہ کہتا ہے پانی ضائع کرتے, تب آپ کو اعتراض ہوتا ہے. نہیں, اس وقت آپ کو ایکولوجی یاد آ جاتی ہے, اس وقت آپ کو ٹرانس باؤنڈری رائٹس نظر آ جاتے ہیں. یہی تو بات سندھ کرتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ اچھا ڈیم بنانے کا شوق ہے نا, 30 سال سے بادشاہ بنا رہے تھے, کیوں نہیں بناتے؟ 30 سال ہو گئے بادشاہ کو, بادشاہ ڈیم 25 تو ہو گئے کم از کم. 2000 ارب روپے سے بجٹ کراس کر گیا. 6 ملین ایکڑ فٹ کا ڈیم ہے, وہ بنائے نا, کس نے روکا ہے؟ وہ آپ سے بن نہیں پا رہا. لوگوں کو بتائے نا 500-600 ارب روپے کا نیلم جیلم پاور پلانٹ کا ڈیم کیوں تباہ ہو گیا, کس نے تباہ کیا؟ اگر کیپیسٹی ہوتی تو وہ ٹھیک چلا لیتے. آپ کا داسو کی بجٹ 2-3 گنا ہو چکی ہے. آپ کا نئے گاج پہ چھوٹا سا ڈیم ہے, اس کو 20 سال ہو گئے, وہ نکا سا ڈیم آپ سے بن نہیں پاتا. صلاحیت تو یہ ہے. تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ پانی نہ اسٹور کریں؟ کریں نا وہ ڈیم پورا. بات یہ ہے بھائی کہ پانی سارے سال میں 10 مہینے کے بعد 2 مہینے ڈیلٹا میں جاتا ہے. ڈیلٹا کی ایکولوجی پوری دنیا میں ریکگنائز ہے. سندھ کوئی اور نئی بات نہیں کر رہا. کیا میکانگ ڈیلٹا پہ بات نہیں ہوتی؟ کیا کولراڈو ریور کے ڈیلٹا پہ بات نہیں ہوتی؟ ڈیلٹا کا ایکو سسٹم ہے. اس کو انٹرنیشنل پینل آف ایکسپرٹس فیڈرل گورنمنٹ نے کمیشن کیا تھا, جس نے کہا کہ 8.5 ملین ایکڑ فٹ پانی ڈیلٹا کو منیمم دے, اور یہ 20 سال پہلے کہا تھا. تو ڈیلٹا پاکستان کا حصہ نہیں ہے. آپ کوٹلی سے نیچے پانی جاتا ہے, کوٹلی سے نیچے کسی نے گنا ہے کہ ٹھٹا بھی ہے, سجاول بھی ہے, کراچی کے لوگوں کو بھی یہاں سے پانی جاتا ہے, ٹنڈو محمد خان بھی وایا حیدرآباد پانی وہاں سے اٹھاتا ہے, بدین بھی وہاں. یہ پاکستان کے شہری نہیں ہے, ان کو پانی نہیں چاہیے. کون کہتا ہے کہ سمندر کے نیچے پانی جاتا ہے؟ یہ پاگل پنے والا ڈیٹا ہے جو بتاتے ہیں. 25 سال کا ڈیٹا اٹھائیں, 12 برس ایسے ہیں کہ منیمم فلو کوٹلی پیرے سے نیچے نہیں گیا. تو یہ سال کے 2 مہینے پانی, پینل آف ایکسپرٹ نے کہا تھا روزانہ 5000 کیوسک پانی چاہیے ڈیلٹا کو. آپ سال کے 2 مہینے میں پانی جاتا ہے, آپ چلانے لگتے ہیں. تو منگلا ڈیم 30% خالی کیوں پڑا ہے آج؟ کوئی بتائے نا. آپ کہتے ہیں کہ پانی بہت ہے, پانی ضائع ہو رہا ہے, تو جو منگلا کی کیچمنٹ ہے اس میں 30% پانی کم کیوں ہے؟ ساری نظر انڈس پہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک پرانا راگ ہے جس کی کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں ہے. ایسے جب بھی سیلاب آتا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی اگر ڈیمز ہوتے تو شاید سیلاب نہیں آتا اور علاقے آپ کے زیر آب نہیں ہوتے. لوگوں نے کہا تھا, بالکل ایسے ہی میں نے ان سے پوچھا تھا 2022 کا پانی تو سندھ کے بارشوں میں اور بلوچستان سے آیا تھا, اس کو کالا باغ ڈیم نے کیا کرنا تھا؟ کوئی عقل کے مارو یہ بھی تو بتاؤ نا, کوئی لاجک تو بتائیں نا آپ. مجھے بتائیں کہ اپریل اور مئی میں تربیلا ڈیم کو کیوں فل کیا گیا تھا؟ کوئی ان سے پوچھے. آپ کی لوور لیڈ ٹنل کی وجہ سے آپ نے تربیلا میں پانی اسٹور کرنا شروع کر دیا. سندھ سوکھ رہا تھا, بلوچستان سوکھ رہا تھا. آپ نے نوٹیفیکیشن 1 اپریل کو جاری کیا گیا کہ صرف پینے کا پانی ملے گا, ڈراؤٹ ہے, اور اس وقت آپ تربیلا میں پانی اسٹور کرتے رہے. تو وہ ٹائم تھا جب آپ کو لوگوں کو پانی دینا تھا, تربیلا کو خالی رکھنا تھا. آج تربیلا بھر جاتا اس وقت پہلے, لیکن اب چونکہ آپ نے تربیلا کو اتنا بھر دیا
کہ اب ظاہر ہے پانی آپ نے اسپل ویز کھول دیے, تو جب آپ کو اپریل اور مئی میں پانی چھوڑنا تھا آپ نے تربیلا سے کیوں نہیں چھوڑا تھا پانی, اس کا کوئی جواب دے نا. صحیح. تو اب جو پانی جا رہا ہے اس لیے جا رہا ہے کہ آپ نے اپریل اور مئی میں تربیلا بند رکھا تھا, آپ کو اس وقت پانی نیچے دینا تھا, تربیلا میں جگہ بنائی, آپ نے نہیں بنائی, تو اب آپ جولائی کا پانی وہاں پہ اسٹور کرتے ہیں, تو آپ کا مسئلہ ہے نا, آپ کی ریگولیشن کے پرابلم. صحیح. اچھا سر, وقت کی چونکہ کمی ہے, لاسٹلی یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کینالز اور کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے آپ نے اس کے جب احتجاج جاری تھا وکلا کی جانب سے اور اس منصوبے کے خلاف, تو اب اس منصوبے کی کیا سچویشن ہے, کیا کام رک چکا ہے یا آگے بڑھ رہا ہے, جس میں پولیٹیکلی جس میں سندھ کے جو نیشنلسٹ ہیں ان کا تو یہ کہنا ہے کہ کام اب تک جاری ہے وہاں پر, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں نے فزیکلی تو نہیں دیکھا, لیکن کونسل آف کامن انٹرسٹ پاکستان کا ایک آئینی ادارہ ہے اور اس نے یہ حکم صادر کیا ہے کہ بغیر صوبوں کے کنسنسس کے آپ کوئی اس پانی کے اوپر اسٹرکچر نہیں بنائیں گے, نہیں بنا سکتے. بالکل. تو کینال ایسی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ کوئی رات کو 4 کدالیں لگا کے اور کینال بنا لے, کینال بنے گی دنیا کو نظر آئے گی. بالکل. تو میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی چیز بن رہی ہوگی تو کمپلیٹلی انکانسٹیٹیوشنل ہوگی, اس کو تو پھر لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. صحیح. کیونکہ کونسل آف کامن انٹرسٹ پاکستان کا آئینی ادارہ ہے, یا آپ اس کو مٹا دیں, آپ کہیں کہ جی میری مرضی ہے میں بناؤں گا, پھر ہر کوئی اپنی مرضی چلائے گا جو جہاں بیٹھا ہے, تو آپ انارکی کریٹ کریں گے اس طرح سے. تو انسٹیٹیوشنز ہیں نا, ان پہ ریلائی کریں. اچھی بات ہے کہ چاروں صوبوں کو بٹھا کے انہوں نے فیصلہ کر دیا, یہ پہلے کرتے تو تفرقہ نہ ہوتا. ہم کہتے ہیں اس حالات میں پاکستان کو تفرقہ نہیں چاہیے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے اندر لوگ اس طرح بٹے رہیں. تو وہ ایک غلطی تھی جو اس کو کونسل آف کامن انٹرسٹ نے ٹھیک کر دیا, تو ہم توقع کرتے ہیں کہ اس کی وائلیشن نہ ہو. ٹھیک ہے سر. نصیر میمن صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے پاک پوڈ کاسٹ میں ہمیں ٹائم دیا. تو ناظرین, نصیر میمن کی صاحب کی باتیں آپ نے سنی, کس طرح انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ چیزوں کو بتایا, کراچی کا ایشو ہو یا اس کے علاوہ ڈیمز کے معاملات ہو یا تو پھر کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا. تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.